عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم 5 سیشنز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کور کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے سیشن نمبر 6 اس کا سٹارٹ لینا ہے اور تمہیدی گفتگو آج ہم نے کرنی ہے، انٹروڈکشن کرنا ہے تاکہ بچوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان زبردست قسم کا جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی وقت اور حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے عظیم لوگ ہیں جو اس طرح کے عظیم کاموں کے اندر اپنے آپ کی شمولیت کو آپ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں ایسے کاموں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح المسلم میں حدیث نمبر 2699 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈریس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں سے جو بھی بندے جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور یتلون کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کا آپس میں جو ہے نا سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 4 کام کرتا ہے۔ اچھا، اس وقت دور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دے دیا پڑھنے کا، وہ ذریعہ ایک آن لائن ذریعہ بھی ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہم ظاہری بات ہے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ حدیث ہم بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ فرمایا کہ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 4 انعامات دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان پہ سکونت نازل کرتا ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں ٹینشن کے، قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو پہلا انعام کرتا ہے وہ ہے سکینت، سکون، یعنی پیسفل انسان محسوس کرنے لگتا ہے اور ہر معاملے میں امن اور سکون سے محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سکون ڈالتا ہے۔ سکون بھی آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اس کو عنایت کرتا ہے۔ نہیں تو دنیا میں بڑے بڑے مال و زر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس سکون کی دولت نہیں ہے، گولیاں کھا کر اپنی نیند کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شراب اور کباب کے ذریعے جو ہے وہ اپنا سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے سکون عنایت کرتا ہے، اور سکون اس کا ایک ہی حل ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ سکون نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کو، اس شخص کو، اس بوائے، اس گرل کو ڈھانپ لیتا ہے، گویا بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت گویا انسان اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ایک بندہ مومن کے لیے۔ وحفتہم الملائکہ، اور جو فرشتے ہیں نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے پھر اس کی کیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، آپ یہ سب سے بڑا پروٹوکول کیا ہے اس بندے کے لیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ HOD صاحب نے ایک مجلس کی دیگر ٹیچرز کے ساتھ، اور انہوں نے ان ٹیچرز کی مجلس کے اندر میرا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ میرا ایک انٹرویو ہوا، میں اپنا یہ ایکسپیرینس آپ کو شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انسان کی جو ہے نا وہ نیچر ہے۔ میرا ایک انٹرویو ہوا، انٹرویو میں جو ایک پینل بیٹھا ہوا تھا نا، اس پینل نے انٹرویو لیا، میں نے وہ ڈیلیور کی باتیں ساری جو انہوں نے پوچھی، ایٹ دا اینڈ آف رزلٹ جو ہے نا وہ وہی پینل اٹھ کے جب کھانا کھانے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی ٹیچر کا اسٹاف تھا، ان سے انہوں نے بات کی کہ یار وہ فلاں بچہ جو ہے نا وہ ایسے ایسے ایسے، مطلب ایک تعریفی کلمات ان کے الفاظ میں۔ تو یہ جو مجھے بعد میں جب اس کی خبر پہنچی کہ اس طریقے سے ایک مجلس کے اندر جو ہے نا وہ میرے بارے میں بات کی گئی ہے، تو مجھے اس چیز کی ایک نیچرلی فطرتی انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، یہ اس خوشی کی بات کروں۔ آپ دیکھیں انسان کی یہ خوشی کیسی ہے کہ یار اس مجلس میں میری بات ہوئی، اس مجلس میں میری بات ہوئی، ٹھیک ہے، کسی بھی بڑے کی جو مجلس ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہوگی ایک بندہ مومن کے لیے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے والے شخص کی جو ذکر ہے نا وہ اللہ اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ یہ اس الفاظ کی لذت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ مضبوط ہے کہ اللہ یار میرے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہم نے سورۃ بینہ میں ایک بات پڑھی تھی نا
کہ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا نا، آئی تھنک ابی بن کعب تھے، جن سے یہ بات کہی کہ آپ مجھے تلاوت سنائیں سورہ بینہ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے. تو جناب ابی بن کعب اس کی لذت کو محسوس کر گئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بھئی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے آپ جو ہے نا وہ ابی بن کعب کو آپ سنائیں، آئی تھنک ایسے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے کہا ہے. اب یہ لذت اب دیکھیں نا، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سنائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جو محسوس کرتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی بات ہو رہی ہے. چلیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو تمہیدی طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اسی سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز ہیں جن کویسچنز کو میں سولو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے بھی میں کویسچن اینڈ میں لیتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہمارے سیشن سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن آتا ہے، کوئی کوئری ہے، تو آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کسی بھی انٹروڈکشن آف قرآن کے ضمن میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا اور ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے گا. دیکھیں، یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے. آپ کا سیشن کے اینڈ میں ٹیسٹ ہونا ہے، تو اس ٹیسٹ کے اندر یہ چیزیں شامل ہونی ہیں. وہ بے شک انٹروڈکٹری لیکچر ہے، یہ بعد میں آنے والے لیکچرز ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے، میں سوال خود اس لیے کریٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کیوریوسٹی ہو. کویسچن یہ ہے کہ دیکھو، قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ سوال تو ہے. میں اس کا جواب سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے، کہ قرآن کریم پڑھتے بہت سے لوگ ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت بہت کم لوگ کرتے ہیں. اصل میں قرآن کریم پڑھنا اور تلاوت کرنے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو پڑھنا کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اقرا کے ذریعے کہتے ہیں کہ پڑھو. ٹھیک ہے، یہ ہے پڑھنا، کہ سمپل پڑھنا. اور جب تلاوت کا لفظ آتا ہے تو اف یو سی ان ڈکشنری، اگر آپ ڈکشنری کو یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ڈکشنری کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تلاوت اس چیز کو کہتے ہیں. یعنی آپ کسی چیز کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کی نیت سے کسی چیز کو ریڈ کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. عمل کی نیت سے پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے. یہ تلاوت کی ڈیفینیشن سمجھ لیں اس کو آپ. قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب تلاوت کی بات کریں گے نا، کہ میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی، تو عمل کی نیت سے اگر آپ نے تلاوت کی ہے تو یہ آپ کی تلاوت ہے، ادروائز آپ کا پڑھنا ہے. اچھا، عمل کی نیت سے تلاوت تو تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو قرآن کریم کی سمجھ بھی آ رہی ہو. یہ امپورٹنس بتا رہا ہوں ترجمے کی. قرآن کریم کی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو نا بھائی، آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ بھائی یہ قرآن کریم مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، تبھی آپ عمل کی نیت سے پڑھیں گے نا. آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ کیا عمل کی نیت سے پڑھیں گے؟ تو قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ بقرہ ورس نمبر 121، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. دیکھو، جو ہم نے کتاب نازل کی ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرتے کیسے ہیں؟ حق تلاوتی، جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور حق ادا کیسے ہوگا؟ کہ آپ رٹا مارتے رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں، قرآن کریم کا پڑھنا obvious بات ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن صرف پڑھنا ہی قرآن کریم کے لیے کافی شافی ہے ایسا نہیں ہے، یا اس کا مقصد ہے صرف، ایسا بھی نہیں ہے. قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا، یہ مین سٹریم کام ہے قرآن کریم کا جو مقصد ہے. جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار نماز اگرچہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، وضو اس سے کم اہمیت کے حامل ہے، لیکن وداؤٹ وضو نماز نہیں ہوتی، ایسا ہے نا. تو وداؤٹ قرآن کریم کو سمجھے آپ کیسے یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ میں عملی زندگی کو ڈھال سکتا ہوں؟ تو یہ چیز ہے قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا فرق. اگر صرف قرآن کریم کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا نا، تو پھر تو بھئی آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ریڈ کرنا مطلوب نہیں ہے. ایک بندہ ہے جس نے پورا قرآن کریم دن رات ایک لگا کے محنت کی، ٹھیک ہے، اس نے ایک ماہ کے اندر جا کے قرآن کریم کو پورا پڑھ لیا.
اور ایک شخص نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی. حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب اس کو گویا پورے قرآن کریم کے پڑھنے کے ثواب کی مانند ہے. اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی پڑھنا مطلوب نہیں ہے کہ پورا پڑھ لیا یہ مطلوب ہے. نہیں، اصل میں دیکھیں جس صورت کو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ صورت 3 مرتبہ پڑھو اور پورے قرآن کا ثواب، اصل میں وہ صورت کی جامعیت اتنی ہے، گویا اس کی طرف یہ اشارہ جو کیا گیا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل گیا، یہ اشارہ اس بات کے اوپر دال ہے، دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھاتا ہے کہ بھائی اصل چیز ہے سمجھنا. اگر آپ نے سورۃ اخلاص کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر کے پڑھ لیا تو گویا آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے پورا قرآن کریم گویا آپ نے پڑھ لیا، اس کے برابر کا ثواب اٹھا لیا. اس کی دلیل کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث کے بارے میں بھی آگے دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی 3 دن سے جو ہے نا وہ پہلے جس نے قرآن کریم ختم کیا نا اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں. لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. یہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد کی نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جس بندے نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا نا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا قرآن کریم صرف پڑھنے واسطے نہیں آیا. اگر پڑھنے کے لیے ہوتا تو آپ یہ حدیث کیسے ہونی تھی؟ یہ حدیث یہ ہونی تھی کہ جس بندے نے صبح سے شروع کیا قرآن کریم اور رات 12 بجے تک ختم کر لیا اس کی تو واہ واہ ہو جاتی. ایسا کیا اللہ کے رسول نے؟ نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے کہا آپ اتنے دن میں ختم کر لو. کہا اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا اتنے دن میں ختم کر لو. کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا اتنے دن میں ختم کر لو. کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آخری میں 3 دن پہ آ گیا تو کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. پھر یہ حدیث بیان کی کہ لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. 3 دن سے کم جس نے قرآن کریم ختم کیا اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں. تو گویا قرآن کریم کا مقصد تلاوت تو ہے ہی نہیں کہ صرف آپ کہیں کہ میں نے صرف تلاوت کرنی ہے. میں صرف کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اسے مسکنسیپشن نہ لیں کبھی بھی. صرف قرآن کریم کی تلاوت مقصود نہیں ہے. اصل مقصود قرآن کریم کا جو تلاوت سے زیادہ مقصود ہے وہ مقصود ہے جو سورہ اخلاص والی حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ. وہ مقصود ہے کہ بھائی جو بات آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عملی زندگی کو ڈالیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے پہلا کویسچن جو میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کیا فرق ہے. اور اسی کویسچن کو تھوڑا ماڈیفائی کر کے اور اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیا قرآن کریم کا پڑھنا کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب بن جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ان دونوں کویسچن کا جواب میں نے آپ کو ایک ہی پیرائے میں دے دیا. ان چیز کو نوٹ کر لیں. چلیں سیکنڈ چیز پہ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر جو غور و فکر ہے وہ کیا ضروری ہے. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ اور قرآن کریم اس بات کی خود وضاحت کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ بھائی تم قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. گویا اللہ کو یہ بات مطلوب ہے کہ قرآن کریم کے اوپر غور کیا جائے. حدیث مبارکہ ذرا دیکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 4351 نمبر پہ. ٹھیک ہے، فرمایا کہ اب یہ بڑی سخت قسم کی حدیث ہے. فرمایا یتلون کتاب اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت تو کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہوں گے. یہاں پہ تلاوت مانا پڑھنا. اب کیوں پڑھنا میں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا اگلا جو سیاق و سباق دیکھتے ہیں نا پھر اس کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. اس کا آگے سیاق و سباق دیکھتے ہیں. فرمایا کہ یتلون کتاب اللہ رتباً، تلاوت قرآن کمال کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. ٹھیک ہے، کہ وہ قرآن کریم کا جو تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کا جو ان کا پڑھنا ہے وہ ان کی حلق سے نیچے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے کہ جیسے تیر جو ہے نا وہ اپنے وہ سہم سے نکل جاتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے. آپ اس حدیث کا ذرا مشاہدہ کریں کہ اس حدیث میں کیا بات کی گئی ہے. یہ بات کی گئی ہے کہ بھائی گویا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ قرآن کریم ریڈ کرتے ہوں گے. پہلی تو بات ہے بہت سے ریڈ ہی نہیں کرتے نا. جو لوگ ریڈ کرتے ہیں وہ صرف ریڈ ہی کرتے ہیں، ریڈنگ صرف کرتے ہیں. تو وہ گویا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے عمل کیسے کرنا ہے اس کے متعلق. چلیں
اس کویسچن کو بھی ہمارا سالو کر لیا ہم نے الحمدللہ. یہ تھا قرآن کریم پہ غور و فکر ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں نے بتا دی آپ کو, ایک قرآن کریم کی آیت بتا دی. اب تھرڈ نمبر کویسچن پہ آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں قوموں کی ترقی کا راز مضمر ہے. یعنی جب تک قرآن کریم کو تھامے رکھیں گے ہم, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں اور دوسری رسی بندے کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک انسان اسے تھامے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی تھامے رکھتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس کو انسان چھوڑتا ہے تو مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو, اس قوم کو, اس قبیلے کو, اس ملک کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کے قرآن کریم جو ہے یہ قوموں کی ترقی کا راز ہے. اصل میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 1939 نمبر, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کائنڈلی مائک اپنا آف کیجئے گا, کائنڈلی مائک اپنا آف کیجئے گا. میں اینڈ میں آپ لوگوں کے کویسچن لیتا ہوں, اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو میں مجھے لیکچر ڈیلیور کرنے دیں. تھینک یو جی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بخشتا ہے, اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ نیچے گراتا ہے. آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک گورنر تھا, وہ جب آئے نا عمر سے ملنے کے لیے تو اپنے پیچھے نا ایک غلام کو اپنے پیچھے نائب بنائے. گورنر اور غلام کو کیا بنائے؟ نائب, اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, ہاں بھائی کس کو اپنے پیچھے نائب بنا کے؟ تو انہوں نے کہا میں فلاں کو بنا کے آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو غلام جو ہے. انہوں نے کہا جی. فرمایا کہ بھئی اس کے پاس قرآن کریم کا اور علم وراثت, علم الفرائض کا علم ہے. تو اس وقت علم جو ہے نا وہ اس کو ایک فوقیت دی جاتی تھی. تو جب تک وہ دور رہا ہے آپ کے سامنے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, تو جناب عمر نے اس موقع پر بھی یہ بات کہی تھی, یقینا اللہ نے سچ فرمایا, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج بخشتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم کی ایک سیکوینسی ہے. قرآن کریم ایک جگہ پہ کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, سورہ عنکبوت کی ورس نمبر 45 ہے. یہ میں اسی کویسچن کو سالو کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے کویسچن رکھا ہے, تھرڈ نمبر کویسچن نا, کہ قرآن کریم میں قوموں کی ترقی کا راز ہے. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. ٹھیک ہے, آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے. یہ سورہ عنکبوت میں ہے. پھر سورہ مزمل میں آتا ہے کہ تلاوت کرنی کیسے ہے, ورتل القرآن ترتیلا. گویا اللہ تعالیٰ نے ایک نچلا سٹیپ بتا دیا کہ تلاوت بھاگ دوڑ کے کرو گے تو سمجھ نہیں آئے گی. اب تھوڑا نچلا سٹیپ آگے, ورتل القرآن ترتیلا, بھائی آپ نے تھوڑا سا قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اس سے اگلا سٹیپ قرآن کریم میں موجود ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے, وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا, کہ بھائی 3 دن سے کم والے, جو میں نے آپ کو سامنے حدیث بھی رکھی ہے, 3 دن سے کم میں آپ نے ختم کیا تو آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو گویا وہاں پہ بھی ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے. پھر آگے آئے تو قرآن کریم کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ کتاب تو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ غور و فکر کریں, تدبر کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کا علم ہے کہ انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا, یہ میں ایک اگلا کویسچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کویسچن یہ ہے کہ اب قرآن کریم جو ہے نا وہ میں جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, میرے پڑھانے میں اور باقی لوگوں کے پڑھانے میں ایک تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. میں صرف ایک اکیلا بندہ نہیں ہوں جو میں اس طرح پڑھانے لگا ہوں. وہ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے پڑھانے میں اور باقی کو پڑھانے میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو مبعوث کیا نا, تو اس میں 2 چیزوں کی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. نمبر 1, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, وہ ہے زبان. یہ نوٹ آؤٹ کر لیں, لسان, زبان, یعنی لینگویج کا پتہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے جس بھی قوم میں نبی کو بھیجا وہ ان کی لینگویج جانتا تھا. نمبر 1 چیز یہ تھی. نمبر 2 چیز وہ یہ تھی, جیسے کہا نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے بھیجا انبیاء کو. جب بھیجا تو یہ جو علت تھی نا بھیجنے میں, جو علت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, یہ علت الحمدللہ اگر ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہی, جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ہی پڑھاتے ہیں, تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ہی
یہ نمبر 1 اس میں چیز بھی شامل ہے، نمبر 2 چیز بھی شامل ہے، یعنی اس میں زبان بھی شامل ہے اور اسی قوم سے تعلق رکھنا بھی شامل ہے، تو اس سے زیادہ اچھے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں کی لینگویج جانتا ہوں، میں آپ لوگوں کے پروز اینڈ کونز جانتا ہوں، میں آپ لوگ کہاں کہاں بہک سکتے ہیں میں یہ بات جانتا ہوں، کہاں دیکھو چونکہ میں اس فیملی کا حصہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا ممبر رہا ہوں، میں اس تجربات سے گزر کے آیا ہوں، تو اس وجہ سے میرا سمجھانا آپ لوگوں کو ایزی رہے گا اس معاملے میں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لحاظ سے ایک آپ لوگوں کو میں جو ایک اور سٹیپ بتا رہا ہوں، ایک اور کویسچن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کے متعلق نا، قرآن کریم کو سمجھنے کے متعلق، قرآن کریم کے ترجمے کے متعلق آپ کو 2 ایکسٹریم رویے ملیں گے۔ نمبر 1 رویہ آپ کو یہ ملے گا، میں آپ کو اس کا رسپانس نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس آنسر موجود ہو۔ نمبر 1 رویہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہے گا کہ قرآن کریم کو تو اتنے علوم کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 2 رویہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بھائی نہیں، تو قرآن پڑھ تو تم پورا مفتی بن جائے گا بغیر باقی علوم حاصل کیے، ٹھیک ہے، جو مرضی پھر تو کہتا رہے، جو مرضی بناتا رہے، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ تو یہ دونوں رویے میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے نا افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ فہم قرآن جب کوئی بندے کو بات یہ کی جاتی ہے نا، ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے آئے ہیں جن کا ہمیں یہ رسپانس ملا، جو مجھے کور ٹیم نے بتایا کہ وہ یہ رسپانس تھا کہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کہیں بہک نہ جائیں، ہم کہیں یہ نہ ہو جائیں، ہم کہیں وہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم خود سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس طرح کے ان کے یہ جو نا نظریات تھے۔ حالانکہ قرآن کریم کو یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کو جواب دینے کے لیے 2 ایک پیرائے میں دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو سمجھنے کے لحاظ سے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، یہ سین والی صورت نہیں، صاد والی صورت کہہ رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کریم میں عقائد موجود ہیں، ترغیب و ترہیب موجود ہے، اوامر و نواہی موجود ہے، اخلاق حسنہ موجود ہے، اخلاق رذیلہ موجود ہے، حقوق العباد موجود ہے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ کا علم موجود ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا سارا ڈھنگ اور رنگ موجود ہے۔ یہ جو قرآن کریم کا پورشن ہے نا، یہ پہلی صورت والا، یہ پورشن ہر بندہ قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے اس پورشن کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی پورشن کے متعلق ہی قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سمجھ لیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم بڑا آسان ہے، پڑھیں، موج ماریں اور اس کو سمجھیں، سیکھ سکتا ہے، ہر بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی ریڈنگ کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اگر ملا کے احکامات کی آیات کو نوٹ کیا جائے، جو تھوڑے متشابہات والی آیات ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے کسی ٹیوٹر سے، کسی جو ہے نا وہ ٹیچر سے، کسی انسٹرکٹر سے، ٹھیک ہے، کسی عالم سے، تو وہ قرآن کریم کا ایک پورشن ہے، تقریباً 2 ڈھائی 3 سپارے ہوں گے۔ وہ پورشن جو ہے جس میں قرآن کریم کے علوم و معارف کو سمجھنا ہے، فصاحت و بلاغت کو سمجھنا ہے، استنباط مسائل ہے، یا قرآن کریم کے مزاج کو سمجھنا ہے، اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ اجتہاد کرنا ہے۔ یہ جو پورشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا بندے کو فل سکلفل ہونے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ ہم نے جس پورشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے وہ پورشن ہے پہلی صورت کا۔ پہلی صورت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا آسانی، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، عقائد کیا ہیں، ترغیب و ترہیب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ڈپریشن کو کیسے ریلیز کیا جا سکتا ہے، ہمارے جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک باحیا معاشرہ کیسے اس کو کیسے قیام میں لے کے آنا ہے، معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کی زیادہ وہ اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ ہر بندہ اس کو ریڈ کر کے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ جو بچے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں جب خود سے قرآن کریم پڑھوں گا تو پتہ نہیں میں کہیں بہک نہ جاؤں، تو یہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی 2 پورشن ہے قرآن کریم کے، ٹھیک ہے، جو پہلی صورت ہے اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے وداؤٹ ٹیوٹر، اور سیکنڈ جو صورت ہے وہ ٹیوٹر سے، انسٹرکٹر سے، عالم دین سے آپ پڑھ لیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں آبویس بات ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم دین اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کی توفیق دے، تو اس کو اسی اینگل سے آپ کے سامنے آپ کو رکھوں گا تاکہ آپ کو مشکلات بھی نہ آئیں۔ چلیں، یہ ہوگی فہم قرآن کا والا کویسچن، آپ کا سوال۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور کویسچن کی طرف، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمیں فائدے کا پتہ ہونا تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن ایک سیشن ہوا جس میں بتایا گیا کہ بھی آپ نے جاب کیسے ہنٹ کرنی ہے،
تو بھائی اس میں بچے ایسے پہنچے ہوئے تھے کہ بھائی یہاں پہ تو ہمارا فائدہ ہے اور ہمیں پتہ لگے گا کیسے پیسے کمانے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو فائدے کا پتہ ہوگا تو آپ اس کو بھاگ کے لیں گے۔ میں 2-3 فائدے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 فائدہ قرآن کریم کو پڑھنے کا، ترجمہ کلاس کو لینے کا، آپ کے پاس الفرقان آ جائے گی۔ الفرقان کیا ہوتی ہے؟ الفرقان ہوتی ہے حق و باطل میں تمییز، یعنی آپ کو صحیح اور غلط رستے کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، آپ پہچان کر پائیں کہ وچ از ٹرو اینڈ وچ از فالس، کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ یہ جو کوالٹی ہے، یہ کوالٹی جب کسی شخص کے پاس آ جاتی ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل حکمت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دانا شخص ہے، یہ اس کی کوالٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے فرقان۔ نمبر 2 چیز، آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ تو ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے وجود کے جو حقیقی مقاصد ہے نا، کہ انسان کے وجود کے حقیقی مقاصد، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کے آپ کو جو جوابات ملیں گے وہ قرآن کریم دے گا، اور دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ایسے جوابات جو منطقی، عقلی، نقلی دلائل کے ساتھ موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 چیز، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے نصیحت ہے، یعنی کریٹر کی جانب سے، خالق کی جانب سے، اور وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی شفا کے لیے یکفی ہے۔ اب دل آپ کو پتہ ہے یہ انسان کا جو ہے نا وہ کہاں نہیں جاتا، اور دل کی کتنی بیماریاں انسان کی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا، چگلی کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کتنی بیماریاں جو انسان کے دل سے ریلیٹڈ ہیں، خیالات، ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں، انسان جب قرآن کریم پڑھے گا تو قرآن کریم اس تمام چیزوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، وشفاء لما فی الصدور، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور ان خیالات کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن کریم بتاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور قرآن کریم کا چوتھا آپ کو فائدہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو یہ ہوگا اس ترجمہ کلاس کا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری جانب یہ نور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو بھیجا یہ نور ہے۔ یا اب یہ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لائٹ ہے آپ کے صحیح راستے کی جانب، یہ لائٹ ہے آپ کی آنکھوں کی لائٹ، کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، درست کیا چیز ہے، یہ لائٹ ہے آپ کے کانوں کی لائٹ، آپ نے کانوں سے کیا چیز ہے، مطلب لائٹ آف ایئرز، آپ کا سننا کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن آپ کو بتائے۔ لائٹ آف سمجھے کہ آئیز، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی زبان کی، آپ کے دل کی، آپ کی ٹانگوں کی، آپ کے ہاتھوں کی، ایک انگ کی جو ہے نا وہ خوبصورتی کس چیز میں، یہ قرآن جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ میں آپ کو فائدہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دینی طبقہ ہے، جو مدارس کے ساتھ ریلیٹ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو یونیورسٹی کے ساتھ ریلیٹ ہے طبقہ۔ یونیورسٹیز کے ساتھ جو ریلیٹ طبقہ ہے، ان کا غیر مسلموں کے ساتھ عمومی طور پہ ٹاکرا جو ہے نا پڑتا رہتا ہے، اگر وہ باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو زیادہ پڑتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ بات کرنے کی صلاحیت رکھیں گے اگر آپ یہ تمام سیشن جو ہیں وہ دل کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور آخری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ اس سیشن میں یا اس طرح کے سیشن میں آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا، وائی وی آر مسلم، ٹھیک ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں۔ یہ مسلمان کیوں ہیں، یہ کانفیڈنٹل جو مسلمان ہیں، یہ کسی کے اندر ہوتا ہے کانفیڈنس، کہ بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہے، وہی کرتا ہے جس کے پاس اس چیز کا نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ آخری چیز، بالکل آخری چیز جو ابھی بات ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عصری علوم جو ہیں، یعنی ہم جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، عصری علوم حاصل کرنے والوں کا ترجمہ کلاس پڑھنا زیادہ ضروری ہے ایک دینی علوم حاصل کرنے والے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ عصری علوم حاصل کر رہا ہے، یونیورسٹیز میں موجود ہے، کالجز میں موجود ہے، سکولز میں موجود ہے، وہاں کے اساتذہ اس کے اوپر ایک تو انگریزی، ایک آپ کو پتہ ہے ایک تعلیم اس کے اوپر لاگو ہوتے، لیکن سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مادیت پرستی کتنی ہے، مٹیریلزم آپ کو زیادہ ملے گا عصری علوم کے اندر، چونکہ اس میں ایک چھاپ موجود ہے ویسٹرن کلچر کی۔ دوسری چیز آپ کو ریشنلزم، یعنی عقل پرستی کے جتنے بھی تخمین ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس طرح کے اداروں میں۔
نمبر تھرڈ چیز آپ یہ دیکھیں، مذہب سے بیزاری، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ملے گی یونیورسٹیز کے جیسے اداروں میں۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے نفس پرستی، یعنی میرا دل یہ کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی کے تحت، جس طرح اس ٹائپ کا نار، یہ بھی آپ کو اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ لوگوں میں ملے گی جو عصری علوم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد خیالی، یہ بھی جو ہے نا وہ اسی ٹائپ کے لوگوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گی۔ اب یہ تمام چیزیں جہاں پہ موجود ہوں، ان لوگوں کا ترجمہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، چونکہ قرآن کریم نے تو سبسٹیچیوٹ کیا نا۔ قرآن کریم اگر مادہ پرستی کی بات آتی ہے تو قرآن کریم مادہ پرستی سے دور کرواتا ہے بندے کو۔ قرآن کریم عقل پرستی کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر لے آتا ہے کہ بھئی عقل پرستی نہیں، وحی خدا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ جو ہے نا وہ درجہ زیادہ رکھتی ہے عقل سے۔ اس طریقے سے قرآن ہر ایک کو سبسٹیچیوٹ کرتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم جو دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اس وقت ان سے زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے جو عصری علوم و فنون جانتے ہیں اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، چونکہ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے کا خدشہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے لیے میرے خیال سے کافی ہے، اور آپ کو اس میں انٹروڈکشن سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم کیوں ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے آج کے سیشن سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔